الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شاہ ہندوستان خواجہ خواجگاں عطائے غریباں حضور خواجہ غی نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کی جائے اس سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں جس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو پل صراط کے دن وہ درود اس کے واسطے روشنی کا کام کرے گا۔ درود ہم پڑھیں گے، پل صراط پر روشنی وہ درود ہمارے واسطے کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، وہی مسند الفردوس کے اندر امام دیلمی نے نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو 80 مرتبہ درود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مزدے کا حقدار ہم کو بنائے گا۔ تو درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے خواجہ کی کیا ذات، بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام خواجہ غریب نواز کو ہندوستان میں عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ ہندوستان میں اگر ہمارا سکہ چلتا ہے، ہمارے اعمال تو ویسے نہیں، اگر ہمارے اوپر آفتیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی تو یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے صدقے ہم کو آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں وہ بھی خواجہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، کبھی چادر بھیج کر، کبھی پھول چڑھا کر، کسی بھی طریقے سے میرے خواجہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہندوستان تو ہمارا ہے، یہاں کی بنائی ہوئی تاریخی عمارتیں وہ بھی مسلمانوں کی ہیں۔ بہرحال خواجہ غی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت کب ہوئی اور اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ علامہ عبد المبین نعمانی صاحب نے ایک رسالہ بلکہ ایک مضمون لکھا تھا جو ماہنامہ اشرفیہ میں شائع ہوا اور پھر اس کو الگ رسالے کی شکل میں شائع کیا گیا۔ انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد جملہ کہا کہ آپ کی تاریخ ولادت میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ کس پر اعتماد کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں البتہ سن ولادت کیا ہے، کس سال میں آپ کی ولادت ہوئی، اس سلسلے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ 537 ہجری کا سال ہے، اور کچھ لوگوں نے 522 کا بھی قول کیا، کچھ لوگوں نے 527 کا بھی قول کیا، کچھ لوگوں نے 535 کا بھی قول کیا، کچھ لوگوں نے 520 کا بھی قول کیا۔ تو 537 ہجری میں میرے خواجہ اس آبدان گیتی میں تشریف لائے، اور ہجری کا تو 537واں سال تھا، لیکن عیسوی کا جو سال تھا وہ 1142، ابھی سن 2017
1142 تقریباً 900 سال پہلے میرے خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان کی ولادت ہوئی. 900 سال پہلے. تو 900 سال پہلے کے عقائد کیا تھے وہ بھی غور کرنا. 900 سال پہلے کے معمولات کیا تھے وہ بھی قابل غور رہیں گے. اتنا یاد رکھیں 900 سال پہلے میرے خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان کی ولادت ہوئی. کس مقام پر ولادت ہوئی؟ مقام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا وہ مقام سیستان ہے اور کچھ لوگوں نے کہا سجستان ہے. اب مقام سنجر بہت ساری نادر کتابوں میں ملتا ہے، حالانکہ جن مورخین نے لکھا ہے ان کو ثابت کرنا پڑے گا. سیستان میں آپ کی ولادت ہوئی یا سجستان میں آپ کو ولادت ہوئی. حضور فقیہ ملت علیہ رحمت الرضوان نے بزرگوں کے عقیدے کے اندر سنجری کیوں کہتے ہیں اس کی تحقیق فرمائی ہے. آپ فرماتے لکھ کے دیکھیں، آپ اگر نون پہلے آ جائے اور جیم کا نقطہ بعد میں آ جائے تو سنجری، اور اگر نقطے ادھر ادھر کر دو تو جیم کا نقطہ پہلے اور زا کا نقطہ بعد میں سجزی ہو جائے گا. تو حضور فقیہ ملت علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں میں خالی ان کی تحقیق بتا رہا ہوں، اور میرے لیے تو فقیہ ملت کی تحقیق یہی سند کا مقام رکھتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لفظ سجزی ہے، سنجری نہیں ہے. نقطے کا فرق ہو گیا، لوگوں نے اس کو سنجر پڑھ لیا، سنجری، ورنہ آپ کی ولادت سیستان یا سجستان میں ہوئی. ہاں کچھ مورخین نے لکھا کہ سنجر میں ہوئی، تو میں نے پہلے کہا ان کو ثابت کرنا پڑے گا. بہرحال تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان جلوہ گر ہوئے، اور آپ کی وفات کی تاریخ تو اتنی مشہور ہے کہ دیوانے اسی کو چھٹی کہتے ہیں، ہے نا، چھٹی کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اپنے بچے کی چھٹی مناتے ہیں تو بھی خواجہ کی نسبت ہوتی ہے نا، خواجہ کی نسبت. چھٹی کا دودھ بولتے ہیں، یاد دلا دیں گے. ارے چھٹی کا دودھ دشمنوں کو یاد دلائیں گے، اور جو خواجہ کے مخالفین ہوں گے ان کو 6 تاریخ کی دلیا یاد دلا دیں گے. 6 تاریخ کو خواجہ کے نام سے دلیا دیوانے بناتے ہیں. تو 6 رجب المرجب 627 ہجری میں حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو گئے. آرام فرما بھائی مانا کہ آپ کے تبلیغ کا سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن مقام ایک جگہ آپ نے منتخب فرما لی، اور پھر جیسے چاہتے جہاں چاہتے تشریف لے جاتے. حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اس سلسلے میں 3 تحقیقیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے لڑکے ہیں، یعنی خالہ زاد بھائی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ماموں زاد بھائی ہیں، اور کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان کی والدہ بی بی ام الورا یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے میں بہن لگتی تھی. اس اعتبار سے حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان کے ماموں لگتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. 3 روایتیں بہرحال، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یا ماموں خود لگتے ہیں حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کے حضور غوث پاک. لیکن رشتے میں جو بھی ہو، لیکن ایک رشتہ محبت کا ہے، ایک رشتہ عقیدت کا ہے. وہ رشتہ عقیدت یہ ہے کہ جب حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو حضور خواجہ غنی نواز نے عرض کیا تھا حضور سب کی گردنوں پر ہیں، لیکن یہ معین الدین حسن اپنی آنکھ اور سر کو پیش کرتا ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں اور سروں پر ہے. یہ عقیدت کا رشتہ. اور یہ بھی یاد رہے عقیدت تو تھی، اور ایک بات اور، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کے استاذ بھی لگتے ہیں. کئی سال، تقریباً 3 سال یا 2.5 سال یا 2 سال حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان غوث پاک کی بارگاہ میں رہے، طلب فیض اور اکتساب فیض کرتے رہے. تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان جلوہ گر ہوئے تو سال جو تھا 537 ہجری کا سال تھا. آپ کے والد ماجد صاحب کرامت بزرگ، ان کا نام سید غیاث الدین علیہ رحمت الرضوان ہے، جو صاحب کرامت بزرگ تھے.
صاحب کرامت وہی مانا جس سے کرامت ظاہر ہوئی. اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور، یا ایک روایت کے مطابق بی بی ام الورا. لیکن میں تو دونوں میں تطبیق دینے کا قائل ہوں کہ دونوں نام میں تطبیق دے دیا جائے، اس لیے کہ ام الورا یہ نام نہیں، ان کی کنیت ہے. ام الورا یعنی تقوی و طہارت والی. آپ کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور رہا، لیکن عبادت و ریاضت کی بنا پر ایسا مقام حاصل کر لیا کہ ان کی کنیت ام الورا ہو گئی. ان کی کنیت ام الورا. ورا تقوی و طہارت کو کہا جاتا ہے، مطلب تقوی و طہارت والی. تو آپ کی کنیت ام الورا ہو گئی. اور آپ کو چشتی کہا جاتا ہے. الحمدللہ اگرچہ ہم لوگ رضوی ہیں لیکن چشتی فیضان ہم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سلسلے سے ہو قادری فیضان ہر سلسلے کو ملتا ہے. کسی بھی سلسلے سے تعلق ہو چشتی فیضان ہر سلسلے کو ملتا ہے. اور خواجہ غنی نواز کا ماننے والا تو چشتی ہوا کرتا ہے، جو ان کو مانے وہی چشتی. الحمدللہ میں رضوی بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، قادری بھی ہوں. الحمدللہ فخر ہے ہم کو کہ ہم چشتی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں. اور ایک اور بڑھا رہا ہوں، الحمدللہ مخدوم پاک کی نسبت بھی ہے، اس لیے ہم لوگ اشرفی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں. مخدوم پاک سے نسبت رکھنے کی بنا پر اشرفی بھی ہیں. الحمدللہ یہ فیضان ہے بزرگان دین کا. تو آپ کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں میرے پاس جتنی بھی کتابیں میں نے تلاش کی اس کے اندر ایک ہی واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ رحمت و رضوان. ایک بزرگ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ بیعت کریں. کتنے سو سال پہلے کا واقعہ ہے یہ؟ 900 سال. مطلب 900 سال پہلے کیا تھا؟ معمولات بھی دیکھنا، عقائد بھی دیکھنا، اور آج کی جو پیدا جماعتیں ہیں ان کے عقائد اور معمولات کو دیکھ لینا. جو اپنے نام کے آگے نہ جانے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ سے چوری کر کے رحمانی لگا لیے. ارے ان چوروں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ رحمانی کہاں سے لگاتے ہو تم. الحمدللہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کہ وہی عقائد رہے جو عقائد امام اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمان کے رہے، انہی عقائد کا حامل رہے. ایک ان کا فراڈی عالم بیان کر رہا تھا، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمت الرحمان جلوہ افروز تھے. اس نے کہا ایک حضور معراج پہ گئے تو ایک طبقہ زمہریریہ ہے، طبقہ زمہریریہ کو کوئی پار نہیں کر سکتا. اگر کوئی جائے گا تو جل جائے گا، کوئی جائے گا تو. ارے اس گدھے کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ حدیث میں آیا کہ پلسرات سے جب امت محمدیہ کے ایمان کامل والے گزریں گے تو جہنم خود خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ان کو جلدی سے گزار دے، ان کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. ارے جب ان کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے تو محبوب خدا ہے. ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی آنکھ، تو اب محبوب خدا تو بہرحال محبوب خدا ہے نا. تو کہہ رہا تھا کہ کیسے جائیں گے تو جل جائیں گے. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے ارشاد فرمایا دھاگا لے کے، فرمایا دیکھ یہ موم بتی جل رہی، فرمایا یہ دیکھ ایسے گئے اور ایسے آئے، ایسے گئے اور ایسے آئے، کچھ نہیں ہوا. یہ ہے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، چوری کر کے بیٹھے ہیں، سلسلہ بھی چوری کر رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے سلسلہ ہے ہی نہیں. ان کے جو جنٹر منٹر ہیں 3 اقلیم ثلاثہ، تینوں اقلیم ثلاثہ ان کے پیر موغا جو الحمدللہ ابھی بریلوی مسلک کے قائل رہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت الرضوان وہ بھی سنی بریلوی مسلک، عقائد و نظریات کے حامل رہے. اب یہ چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ سلسلہ ثابت کرنا ہے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ ابو اسحاق شامی علیہ رحمت الرضوان ایک بزرگ خواجہ ممشاد علیہ رحمہ کے پاس تشریف لے گئے بغداد شریف. اور ابھی بغداد کو کچھ وہاں کے لوگ نجدی، عربی نہیں کہوں گا میں، نجدی لوگ عراق کو بولتے وہ نجد ہے. اللہ اکبر. عراق کو حضور نے کیسے نجد کہہ دیا؟ ارے جو نجد رہا اسی کو نجد کہا گیا. آج کے زمانے میں جس کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا گیا، نام بدل کے ریاض رکھ دیا گیا، وہ عراق جو ہمیشہ علم و ادب کا گہوارہ رہا اور اولیاء کرام کا مرکز رہا ہے. تو عراق کی سرزمین پر خواجہ ممشاد
کی بارگاہ میں گئے تاکہ شرف بیعت حاصل کرے. بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد خواجہ ممشاد اپنے حساب سے پوچھا کس نام سے نسبت رکھتے ہو؟ تو کہا مجھے پورا ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اب تمہارا نام جو ہوگا ابو اسحاق شامی نہیں, اب تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہوگا, اور جتنے تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے سب کو چشتی کہا جائے گا. تو سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ابو اسحاق چشتی علیہ رحمت و رضوان, تو اسی سلسلہ کو لے کر میرے خواجہ ہند میں تشریف لائے. اسی بنا پر آپ کو چشتی کہا جاتا ہے, اسی سلسلے کی بنا پر آپ کو چشتی کہا گیا. اور یاد رکھیں اپنے ہاں تو ایک کہاوت جاہلوں نے مشہور کر رکھی ہے. اب جاہل کیسے کہ جن کو سمجھاؤ سمجھے نہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس علم آ گیا, بھائی تھوڑا سا علم ہے ذرا سا. تو اتنا یاد رکھیں کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ بولے عالم اور فقیر کی کبھی, دیکھو میرے خواجہ دونوں کے سنگم ہیں, میرے خواجہ دونوں کے سنگم, طریقت و معرفت کے شہسوار اور علم ادب کے پیکر. میرے خواجہ غی نواز علیہ رحمت و رضوان نے دنیا کو 9 سال پہلے ہی بتا دیا تھا, ارے جو عالم ہوتا ہے وہی تو خدا کی راہ کا فقیر ہوا کرتا ہے, اور جو خدا کی راہ کا فقیر ہوتا ہے وہی عالم ہوا کرتا ہے. دیکھیں حضور خواجہ غی نواز علیہ رحمت و رضوان نے علم بھی حاصل کیا, عالم بھی بنے, حافظ بھی بنے, عالم دین بھی رہے. کیسے معاملہ پیش آیا؟ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے والد ماجد جب آپ کی عمر شریف 15 سال یا 14 سال تھی, اختلاف روایت, آپ کے والد پردہ فرما گئے تو آپ کے حصے میں ترکے میں, وہ ترکہ جس کو ہم لوگ بانٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں, جس کو آقا علیہ السلام نے آدھا علم فرمایا. حضور فرماتے علم الفرائض فإنها نصف العلم, آقا فرماتے فرائض کا علم سیکھو, حصہ بٹوارے کا علم سیکھو, اس لیے کہ آدھا علم ہے یہ, کیونکہ تمام علوم کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے اور اس علم کا تعلق موت سے ہوتا ہے, کہ آدمی کی موت کے بعد حصہ بٹوارے کا معاملہ آتا ہے. بہنوں کو دینے کے تو لیے آفت آتی ہے, اور بھائی ایک دھوکے میں ادھر ادھر کر لیے مارے, کتنا لے کے جاؤ گے بابا, جانا تو قبر ہی میں ہے نا, بس خالی کفن جائے گا, ساتھ میں عمل جائیں گے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ جتنے حق والے ہیں ہم لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے. تو پنچکی آئی اور ایک باغ آیا کھجور انگوروں کا. حضور خواجہ غی نواز کا بڑے معمولات تھے, معمولات پہ نہ جا کر کے مختصر, آپ جو ہے کھجور کا جو باغ تھا اس کی باغبانی فرما رہے تھے. ایک بزرگ ابراہیم قندوزی علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے. ابراہیم قندوزی کو دیکھا, مجذوب بزرگ تھے, بلانے دیکھا, دیکھنے کے بعد پکڑ کے لائے کہ حضور سائے میں بیٹھ جائیں, اور کھجور کا ایک خوشہ گچھا لے کر کے آئے, پیش کر دیا, تناول فرمائے. معلوم یہ ہوا بزرگوں سے دعا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کچھ کھلاؤ, ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ان کو تو ان کا پروردگار کھلاتا پلاتا ہے, ان کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو خالی دنیا کو دکھانے کے واسطے تھا کہ ہماری عقیدت کا تقاضا یہ کہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں کھجور. انہوں نے جو ہے انگوروں کو تناول فرمایا. تناول فرمانے کے بعد کھلی, جانتے ہیں کھلی, تیل نکالا جاتا ہے سرسوں کا تو کھلی بھی نکلتی ہے, تل کا تیل نکالا جاتا ہے تو کھلی بھی نکلتی ہے, اس کو جانور کھاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ والے دنیا کی نظر میں کھاتے کچھ اور ہے لیکن مزہ کچھ اور کا ہوتا ہے. تو ابراہیم قندوزی علیہ رحمت و رضوان نے کھلی جیب سے نکالی, اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد میرے خواجہ کو عطا فرمایا. ہم لوگ ہوتے تو کہتے حضرت یہ کیا دے رہے ہیں, یہ کیا دے رہے ہیں آپ, کھلی. لیکن خواجہ غی نواز نے دنیا والوں کو بتا دیا, ارے ولی کے آستانے سے جو مل جاتا ہے وہی تو خدا کی بارگاہ کا عطیہ ہوا کرتا ہے. چبا کر عطا فرمایا, دیا. میرے خواجہ غی نواز علی رحمت رضوان نے اس کو چبایا, دل کی دنیا ہی بدل گئی, دل کی دنیا بدل گئی. سب کچھ بیچ دیا, باغ پنچکی وغیرہ بیچنے کے بعد اپنے پاس رکھا بھی نہیں, اپنے پاس نہیں رکھا, دنیا بدلی ہے نا. اب رکھنے کی ضرورت کیا ہے, رکھے وہ جس کو اسباب پہ بھروسہ ہو. میرے خواجہ کو تو خالق اسباب پر بھروسہ کر رہے تھے. پورے مال کو فقیروں پہ خرچ کر دیا, غریبوں پر خرچ کر دیا. خرچ کرنے کے بعد
علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ یاد رکھیں شروعات میں آپ نے اپنے والد ماجد سے کچھ علم حاصل کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب حفظ قرآن کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے آپ سمرقند گئے۔ سمرقند گئے، وہاں پہ مشہور زمانہ ایک بزرگ تھے سمرقند میں، جن کا نام مولانا شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان ہے۔ مولانا زبردست جید عالم تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ سمرقند تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ان کے پاس حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد قرآن کے حفظ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان سمرقند کی سرزمین پر، تو مولانا شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، حافظ بن گئے، اور حافظ بننے کے بعد آپ نے دیگر کتب دینیاں پڑھنی شروع کر دی۔ ابتدائی کتابیں پڑھی، پڑھنے کے بعد جب زیادہ شوق پیدا ہوا تب آپ نے بخارا کا رخ کیا۔ وہ بخارا کہ جس کے نام سے نہ جانے کتنے لوگوں کے بخار چھوٹے، جہاں سے امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کی جیسی شخصیت جلوہ گر ہوئے اور ہمیشہ علم و ادب کا گہوارہ رہا، بخارا کی طرف رخ کیا۔ وہاں پہ ایک بزرگ عالم تھے جو بہت مشہور تھے لوگوں کے درمیان، مولانا حسام الدین علیہ رحمۃ الرضوان۔ مولانا حسام الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور انہی کے پاس سے فراغت کی، وہیں سے مکمل علم حاصل کر لیا۔ اور یہ مدت دونوں بزرگوں کے پاس حفظ قرآن اور عالم بننے کی جو مدت رہی وہ 5 سال رہی۔ 5 سال میں حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان حافظ قرآن بھی بن گئے اور تمام کتب دینیہ کے عالم بھی بن گئے، ہے نا۔ معلوم کیا ہوا؟ حضور خواجہ غنی نواز پہلے کیا بنے؟ پھر بولے ایک بار، پہلے کیا بنے؟ پہلے کیا بنے؟ پہلے حافظ بنے، پھر عالم بنے، بعد میں راہ خدا کے مسافر بنے، جن کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے فقیری لائن۔ میرے خواجہ غنی نواز نے بتا دیا، ارے پہلے شریعت کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ اگر شریعت کا علم نہ ہوگا، بلا وجہ فقیری لائن اختیار کرو گے تو تم شیطان کے کھلونے بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مفتی اعظم ہند اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے، میرے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا، فرماتے جاہل مصوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، کھلونا ہوتا ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے اس سے کھیلتا ہے۔ اس لیے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا جائے، بعد میں کہا جائے۔ اچھا اب یہاں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا آپ کہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد چلنا ہے اوپر۔ پہلے شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد اوپر چلنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ الٹا ہوتا ہے، بولتے بھی ہم کو وسیلہ چاہیے اور وسیلے کے ساتھ ساتھ شریعت کا انکار، طریقت کدھر؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو معرفت اور طریقت کی منزلیں ملیں گی کب؟ شریعت کے وسیلے سے ملیں گی۔ اگر بغیر وسیلہ جاؤ گے تو مسئلے میں آ جاؤ گے۔ بہرحال جو خواجہ غنی نواز کا ماننے والا ہوگا تو یہی کہے گا کہ عالم اور فقیر دونوں ایک ہوتے ہیں۔ بولو، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ عالم اور فقیر ہی ایک ہوتے ہیں، اور جو عالم نہیں ہوتا، نادان ہوتا ہے، وہی جو ہے عالموں سے جا کے ٹکرا کے فقیر لائن اختیار کرتا ہے۔ زندہ ہے مزار بنا لیے، کائے کا مزار؟ پہلے شریعت کا حکم سنے دیکھیں ان کو پھر کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا بلا مزار لعنہ اللہ، بغیر صاحب مزار کے اگر کوئی مزار دیکھنے جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب زندگی میں مزار بنا لیے تو آپ صاحب مزار تو وہاں ہے ہی نہیں، تو لعنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لعنت ہوگا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے پہلے عالم بنے، حافظ بنے، پھر جا کے راہ خدا کے مسافر بنے اور فقیری لائن اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے، اتنے مقبول تھے کہ جب میرے خواجہ پردہ فرما گئے تو غیب سے ایک قلم نمودار ہوا تھا، غیب سے ایک قلم نمودار ہوا، اور اس قلم نے آپ کی پیشانی پر لکھا نور کے خط سے، نور کی تحریر سے، ھذا حبیب اللہ
یہ پردہ کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا محبوب اور پیارا ہے۔ ہائے قلم آ رہا ہے، پیشانی پہ لکھ رہا ہے ھذا حبیب اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ پیشانی پر بسم اللہ اور پیشانی پر کلمہ طیبہ یہ لکھ دینا حضور خواجہ غریب نواز کے زمانے سے چل رہا ہے، 900 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ آج اگر کوئی بند کرے گا تو لفڑے میں آ جائے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو کئی بار زیارت کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب آپ کو ہند کی سرزمین پر آنا تھا، اور یہ وہی ہند ہے جس کے بارے میں محبوب خدا نے بارہا فرمایا تھا، ارے ہند کی سرزمین سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، ہند کی سرزمین سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کو عرب سے محبت کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ عرب کی سرزمین سے محبت کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ ارے کیا حدیث پر عمل کرنے والے عرب میں موجود نہ تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہند کی سرزمین سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی نظریں 1400 سال بعد ہونے والے واقعات کو دیکھ رہی تھیں، تو آقا علیہ السلام نے عشق و محبت کی طرف دیکھا اور اشارہ فرما دیا، ارے ہند کی سرزمین پر امام احمد رضا پیدا ہوگا اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ اس کے محبت کی خوشبو مجھے آج بھی آ رہی ہے نا۔ ہند کی طرف اشارہ کر دیا، افولے وہ مرکز ہے، محبت کی خوشبو تو یہاں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ، وہاں پر بھی تو اللہ اکبر جو حجاج کرام جاتے ہیں بتاتے ہیں، ان سے پوچھنا آپ وہ حجر اسود چومنے کے لیے دھکا مکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے وہاں زیارت کرنے جا رہے، لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے ارے جو حج کرنے آیا تو نہ وہ گندی بات کرے، نہ گالی گلوچ کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے۔ تم زیارت کے واسطے جھگڑا کر رہے ہو، یہی ادب کا مقام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے وہاں پر ایک دم ادب سے جائیں، آپ موقع ملے لائن لگا کے زیارت کریں آپ، لیکن لائن لگانے تو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں حرم کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، لیکن کوئی ایک گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اب دھکا مکی کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادب سے تو لوگ ولی بن گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں رہ کے بے ادبی کرے اور ولی سے نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ ولی سے مطلب وہاں کے دوست، وہاں کے ذمہ دار، ولی اللہ نہیں، وہاں کے دوست، وہاں کے ذمہ دار۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب پہنچے تو جانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 900 سال پہلے سلام عرض کیا۔ جب سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی تھی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے انکار نہیں کیا، اب خواجہ کو بھی مانو، خواجہ کی بھی مانو، خواجہ کو بھی مانو، خواجہ کی بھی مانو۔ خواجہ نے سلام پیش کیا، حضور کے روضے سے آواز آئی، خواجہ نے انکار نہیں کیا، بتا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی زندہ ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ سننے والے کان ہونے چاہیے، سننے والے کان ہونے چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولے جنتی دروازے کے پاس پہنچا، جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ علامہ مشتاق احمد نظامی اللہ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں فرمائے، پوچھا جنتی دروازے پہ گئے، بولے جو چلا گیا جنتی آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بولے مجھے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئی۔ منکر کہہ رہا ہے جو آج کل نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے وہاں پہ، کہیں پھول بیچ رہا ہے، کہیں چادر بیچ رہا ہے، کہیں پہ خواجہ کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، سر پہ رکھے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، بہت سارے لوگ لے کے جاتے ہیں، وہی منکر آج سب کچھ کر رہے ہیں، ضرورت ہے اس لیے۔ تو جنتی دروازے کے پاس کہتا کیا مجھے تو جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ارے جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کو جنت کی خوشبو ملتی بھی نہیں ہے، اس کو جنت کی خوشبو ملتی بھی نہیں، تو جنتی دروازے میں تم کو کیسے مل جائے گی؟ کیا جواب دیا تھا علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد بشارت دی، اے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو،
تم ہند کی سرزمین پر چلے جاؤ، تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی، اجمیر جانا اور اجمیر میں تمہارے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور ہند کی سرزمین میں اجالا ہوگا۔ حضور خواجہ غنی نواز کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، حضور کی عطا ہے وہ۔ تو آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا، جاؤ تم کو اجمیر میں جانا ہے اور تمہارے وجود سے وہاں اجالا ہوگا۔ میرے خواجہ غنی نواز نے تو اجمیر کو دیکھا بھی نہیں تھا، ہندوستان کا نام سنا بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رات میں سوئے تو پورا نقشہ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے محبوب کے صدقے۔ اور یاد رکھے حضور خواجہ ایسے بادشاہ، حضور خواجہ غنی نواز کہ نہ جانے ہندوستان کے جتنے بادشاہ ہیں سب جبین خم آپ کے سامنے جھکاتے نظر آئے۔ چند بادشاہوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سلطان شہاب الدین غوری کو کون نہیں جانتا؟ شہاب الدین غوری کون تھا؟ میرے خواجہ کا مرید تھا، میرے خواجہ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرنے والا تھا۔ معلوم یہ ہوا شہاب الدین غوری ایسا تھا جو میرے خواجہ کا مرید تھا، اس لیے چشتی تھا، ہے نا، چشتی بادشاہ تھا۔ تو پہلے جتنی نشانی آپ سمجھ میں آ رہی نا، انگریزوں نے مخالفت کس سے کی؟ بہادر شاہ ظفر سے جھگڑا کیا نا۔ بہادر شاہ ظفر بھی کس کا ماننے والا ہے؟ میرے خواجہ کا ماننے والا۔ اس نے تو باقاعدہ کچھ اشعار بھی کہے تھے، ان اشعار کو سنیں آپ اور ایمان تازہ کریں۔ بہادر شاہ ظفر نے یوں کہا تھا خواجہ کی بارگاہ میں، تم ہو یا خواجہ معین سروران حق پرست۔ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خواجہ غنی نواز آپ تو معین مددگار ہیں، اور جتنے حق کو ماننے والے ہیں سب کے آپ سردار ہیں، جتنے حق کے ماننے والے سب کے آپ سردار ہیں۔ تم ہو یا خواجہ معین سروران حق پرست، تم ہو رمز آگاہ کن اور واقف سر الست۔ الست بربکم العالی، عالم ارواح میں کہا گیا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا آپ اس راز کو خوب اچھے سے جانتے ہو، اس راز کو سمجھتے ہو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ تم مددگار ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست، تم مددگار ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست، پھر فلک کی دیکھ گردش کانپتے ہیں پاؤں دست، یعنی پاؤں آسمان کی گردش کو دیکھ کے، دین کا گزرنا دیکھ کے پاؤں اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن اے میرے خواجہ یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است، اے معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان آپ ہماری دستگیری فرمائیے، آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ ہمارے غریب نواز ہیں۔ اور یاد رکھنا خواجہ غنی نواز بچپن سے غریب نواز رہے، آج تو ہے ہی ہیں ہم غریبوں کے سہارا، تبھی تو ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ان کا صدقہ ہے۔ تو اب غریب نواز ہے کہ نہیں؟ ہمیں ان کے صدقے میں رہنے کو مل رہا ہے، اس کا مطلب غریب نواز ہے۔ بچپنی کا ایک واقعہ، عید کا دن تھا، حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان، اب عید کے دن اپنا کپڑا کون دوسرے کو دیتا ہے؟ ہم ہو چاہے آپ، اپنا سامان کون دوسرے کو دیتا ہے؟ آج ہم لوگ بھی بولنے کی بڑی بڑی باتیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ عید کا دن تھا، خوب شاندار لباس حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان نے پہنا تھا۔ ایک بچہ نابینا تھا، بے سہارا تھا، پھٹے کپڑے تھے، اس کے راستے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان اس بچے کے پاس سے گزرے، سلام کیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا کوئی سہارا نہیں ہمارا، ہمارے پاس کپڑے نہیں، آج عید کا دن ہے، تمام بچوں نے کپڑے اچھے پہن رکھے ہیں، عیدگاہ جا رہے ہیں، کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا تو میں بھی عیدگاہ جاتا۔ تو بچہ غریب ہے نا، میرے غریب نواز میں بچپن ہی میں بتا دیا کہ میں غریب نواز بن کے پیدا ہوا۔ خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان اس کو اپنے ساتھ لے گئے، وہ کپڑا جو آپ نے پہن رکھا تھا اس کو اتارنے کے بعد اس نابینا بچے کو پہنا دیا۔ یہ ہے غنی نواز علیہ رحمت رضوان کی شان نیازی۔ اسی طریقے سے اور بادشاہ شمس الدین التمش، یہ بھی حضور خواجہ غنی نواز کا مرید تھا۔ حضور خواجہ غنی نواز کا کیا تھا؟ یہ مرید تھا، اور تصوف کی تو تعلیم حاصل کرتا تھا، تصوف کی تعلیم حاصل کرتا تھا حضور خواجہ غنی نواز سے۔ ایسے ہی اور بہت سارے بادشاہ، شیر شاہ سوری، شہباز خان جو حضور حضرت زبیر ابن عوام کی اولاد میں سے تھے، ملتان شریف سے تشریف لائے تھے ادے پور جنگ کرنے کے واسطے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے بادشاہ تھے۔ لیکن ایک بادشاہ جن کا حنفیوں پہ آج تک ہے احسان، اور ہماری خلد آباد کی سرزمین پر ہے آرام فرما، حضور اورنگزیب علیہ رحمت رضوان، فتاوی عالمگیری جنہوں نے لکھوائی، یہ حضور خواجہ غنی نواز کے بہت چاہنے والے تھے۔
اور یکے بعد دیگرے آپ نے 4 مرتبہ حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. 4 مرتبہ حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں گئے. پہلا موقع اس وقت آیا جب دارا شکوہ بڑا نام چلتا تھا, نام سنے ہوں گے نا. دارا شکوہ نے تارا گڑھ قلعے پر حضرت اورنگزیب علیہ رحمت رضوان کے سپاہیوں سے مورچہ سنبھالا تھا, مقابلہ کیا تھا. تو معاملہ درپیش یہ ہوا تھا, حضور اورنگزیب علیہ رحمت رضوان تشریف لے گئے تو وہاں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے, دنیا یہ سمجھ رہی تھی. لیکن میں تو کہتا ہوں پہلے حاضری دینے کے واسطے گئے تھے کہ حاضری دینا ہے, اس حاضری کے وسیلے سے ہندوستان کے بادشاہ میری بادشاہت کو سلامت رکھیں گے. پہلے وہاں پہ حاضری دی. جب حاضری دی تو تاریخ کیا تھی؟ 2 جمادی الاخری 1068 ہجری میں آستانے میں حاضر ہوئے, اور اس وقت 5000 روپیہ جو جتنے بھی وہاں آستانے کو سنبھالنے والے تھے ان کے اوپر خرچ کیا تھا. 5000 روپیہ اس زمانے میں. اور اسی طریقے سے دوسرا موقع وہ آیا کہ 18 محرم 1090 میں حاضری دی, اور تیسرا موقع وہ آیا کہ 29 شعبان 1090 میں حاضری دی, یعنی چند مہینوں کے بعد. پھر وہاں جب تیسری بار گئے تو 5000 روپیہ خرچ کیا تھا خدام کے اوپر, اور چوتھی بار 1 ربیع الاول 1091 ہجری میں اجمیر حاضر ہوئے اور حضور خواجہ غنی نواز علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی. اس طریقے سے جتنے بادشاہ تھے سب حاضری دیتے رہے. آج بھی اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہنے والے, کہیں بھی رہیں چادر ضرور بھیجتے ہیں. معلوم ہے چادر بھیجو, اور یاد رکھیں یہ لوگ تو چادر کو بولتے ہیں چادر چڑھانا بزرگوں کے آستانے پہ غلط ہے. تو جو لوگ چادر چڑھانے کو غلط بولتے ہیں وہ چادر کیسے لے جا رہے ہیں؟ سمجھنا ہماری بات. اور عالم ہو کے لے کے جا رہے ہیں, عالم ہو کر کے بڑی بڑی تنظیم کے بنے بیٹھے ہیں, چادر سر پہ لگ کے لے کے جا رہے ہیں. چادر چڑھانے کے تم خلاف اور وہاں چادر چڑھا رہے ہو. یا تو تمہارا فتویٰ تمہاری عوام کے لیے, تمہارے لیے نہیں. تو ایسا معاملہ تو تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. تو محبوب خدا کا معاملہ ہے کہ حضور کے لیے وہ کچھ باتیں خاص ہوا کرتی تھی. ایک سر پہ چادر رکھ کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ایک حدیث سن لے ابو داؤد شریف کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا جب حضور کی روضہ انور کی زیارت کو گئے تھے, تو جا کر عرض کیا تھا یا اماں, اے امی جان. حالانکہ ماں نہیں لگتی ہیں رشتے میں بلکہ بہن لگیں گی, کیونکہ حضرت حفصہ پھوپھی لگیں گی, پھوپھی. حضرت حفصہ ان کی بوا تھی, اور یہ حضرت حفصہ آقا علیہ السلام کی زوجہ, حضرت عائشہ صدیقہ بھی زوجہ. اس اعتبار سے پھوپھی کہنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا یا اماں, امی جان, میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا. تو جو چادر پڑی ہے اس کو کھول دیں آپ. تو حضور کے روضے پہ چادر ہے تبھی تو اٹھانے کا حکم دیا, اٹھانے کا عریضہ پیش کیا. معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی قبر پر ایک چادر ڈالنا یہ تو صحابہ کے زمانے سے چل رہا ہے, اور اگر ہٹانے کا بڑا شوق ہے تو اجمیر پہ لے جانا پہلے بند کرو, دھوکہ مت دو ہم کو, ہے نا. ہم لوگ تو ہمیشہ چڑھاتے آئے ہیں, کیونکہ جو ہمارے یہاں عزت والی بولیں گے سردی لگتی ہے کیا, اس لیے چادر چڑھاتے ہو. قرآن کو سردی لگتی ہے کیا؟ بولو آپ کا قرآن سردی کھاتا ہے کیا؟ بولو بھائی نہیں کھاتا نا, پھر بھی آپ غلاف چڑھائے بیٹھے ہو. آپ کا کعبہ سردی لگتی ہے اس کو؟ ارے تو اچھے اچھے وہاں پہنچتے سردی والوں کو گرمی آنے لگتی ہے. وہ کعبہ ایسا کعبہ, اس پہ بھی چادر ہے. ایسے ہی اور آگے بڑھو آپ. مائیں بہنیں گرمی میں بھی نقاب ڈالے ہیں, کیوں ڈالے ہیں؟ کہا یار ہمارا قرآن عظمت والا ہے اس لیے چادر غلاف ہے. کہا کعبہ عظمت والا اس لیے چادر ہے. کہا مائیں بہنیں عظمت والی ہیں اس لیے نقاب ہے. تو کہا بزرگوں کا مزار یہ بھی عظمت والا ہے اس لیے تو چادر ہے, اسی لیے تو چادر ہے. جو عظمت والی چیز ہے اس پہ چادر ہے. یہاں پہ بچھانے کی کیا ضرورت ہے چٹائی؟ کہا نماز عظمت والی ہے اس لیے مصلی ہے, نماز عظمت والی ہے اس لیے سر چھپا ہے. سمجھنے کے اللہ توفیق دے. ایک انگریز آیا تھا, انگریزی حکومت تھی اس زمانے میں 1902 میں, جس کا نام تھا لارڈ کرزن, ہے نا, یہی تلفظ ہوگا نا بھائی, انگریزی نہیں آتی مجھے. لارڈ کرزن ہے نا, 1902 میں آیا تھا اور حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت رضوان کی آستانے پہ حاضری دی. تو اس نے دیکھا کہ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آ رہے ہیں.
مومن وہ بھی آ رہا ہے، نان مسلم وہ بھی آ رہا ہے، اور جو مسلم نما ہے وہ بھی آ رہا ہے، سب چلے آ رہے ہیں۔ تو اس نے برجستہ ایک جملہ کہا تھا، دیکھ کر میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو شہنشاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ ارے اس نے قبر کو دیکھا اور ہمارا عقیدہ قبر والے کو دیکھ رہا ہے، قبر والے کی وجہ سے حکومت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری دیے، آج تو جس کو پاتے خلافت تبرک ہے، تبرک نہیں، تبرک بھی نہیں کہہ سکتے، پہلے تبرک تھی، اب تصرف ہے۔ میرا دل تو یہ کرتا ہے کوئی پیر ایسا آ جائے کہ مریدوں کا سلسلہ ختم کرے، خلفاء کا سلسلہ چلا دے، جتنے رہے سب میرے خلیفہ، مرید مت بنو، سب خلیفہ بنو۔ جس کو پائے اٹھا کے دے دیے، یہ بھی نہیں دیکھے کیا ہے اس کے اندر، شریعت کا مسئلہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، شرائط پیر پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ 4 شرطیں ہیں نماز کے لیے۔ وضو کیا ہے؟ شرط ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ تو ایسے ہی پیر ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اگر 4 نہیں پائی گئی یا 1 نہیں پائی گئی، پیر ہو سکتا ہے؟ ارے پیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن پیر ضرور ہو جائے گا، پیر ہو جائے گا، پیر نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو پائے خلافت سے ایک دم اٹھا کے دے ڈالے، ایسا لگتا ہے وہ تصرف ہے۔ روز محشر سوال ہوگا کس کو دیے تھے، کون کون ہے، جس کو پائے دے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغداد شریف میں حضور جنید بغدادی علیہ رحمت الرضوان کی مسجد، یعنی ان کے نام سے منسوب ایک مسجد، اس مسجد میں آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہرونی، جس کو ہم لوگوں نے ہارونی بنا دیا ہے، ہرونی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں حاضر گئے۔ پہلی بار گئے تو حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان نے اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوما تھا۔ کس کو چوما ہے؟ کتنے سال پہلے؟ کتنے سال؟ 900 سال پہلے قدم بوسی پیر کی خواجہ غنی نواز نے کی ہے۔ اور آج کا انسان فتوے ٹوک رہا ہے۔ وہاں حدیث بھی بتایا دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ سے مروی دوسرا حصہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے جو حضور کو مانتے نہیں تھے، یہودی تھے تینوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، 3 سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوال کے جواب عنایت فرمائے۔ جب جواب سنے تو جواب سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور حضور کے قدموں میں گر کر قدموں کا بوسہ لیا۔ اگر بوسہ لینا قدم کا غلط ہوتا تو حضور وہیں پہ منع فرما دیتے، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا۔ معلوم یہ وہ بزرگوں کی قدم بوسی آقا علیہ السلام نے جائز رکھی اور اس کا اظہار میرے خواجہ نے فرمایا ہے نا، اپنے پیر و مرشد کی قدم بوسی کی۔ قدم بوسی کرنے کے بعد اب اچھا، جو اپنے آپ کو، آپ تو لوگ رحمانی میں نے بتایا نا چوری کیے، اب قادری بھی چوری کر رہے ہیں، قادری کے ساتھ ساتھ چشتی بھی چوری کر رہے ہیں، نقش بندی بھی چوری کر کے بیٹھے ہیں۔ اب ان چوروں کے گھر ہم لوگ تو چوری کرنے جائیں گے نہیں، سب چوری کر کے بیٹھے۔ اگر آپ لگاتے ہو چشتی نقش بندی تو تھوڑا عقائد بھی تو اپنا لو، اعمال بھی تو اپنا لو۔ خالی نام اپنانے سے کام نہیں چلے گا، نام کے ساتھ ساتھ کام کو بھی اپنانا پڑے گا۔ ہم کو بولتے ہیں ان کو مانتے ہو، ان کی نہیں مانتے ہو۔ میں تم سے بولتا ہوں جناب، ان کو مانتے ہو کہ ان کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا، تو ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانو، ان کا جو نظریہ تھا وہ مانو، ان کا جو عقیدہ تھا وہ مانو، ان کا جو عمل تھا وہ عمل مانو کہ انہوں نے قدم بوسی کی پیر کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی چشتی ہوگا وہ اپنے پیر کی قدم بوسی اگر کرتا ہے تو یہ جائز اور روا ہوگا، ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال قدم بوسی کی بہت سارے، حضور خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں انیس الارواح کے اندر ہے کہ اس وقت زمین کے جتنے بھی مشائخ تھے سب حاضر خدمت تھے۔ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الرضوان نے قدم بوسی کی، بیٹھنا چاہا سر جھکا کر زمین کی طرف۔ جب سر جھکانا چاہا تو آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ فرماتے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں قبلہ کی طرف رخ کر بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میرا خواجہ تو پہلے حافظ قرآن ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی، میں نے پوری پڑھ لی۔ پھر فرمایا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کتنے بار؟
21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میرے خواجہ فرماتے میں نے پڑھا، پھر میرے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا، اور منہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم مجھ تک پہنچ گئے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم کو خدا تک پہنچا دوں۔ تم مجھ تک پہنچ گئے، میں چاہتا ہوں کہ تم کو خدا تک پہنچا دوں۔ پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ خواجہ غنی نواز فرماتے میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جیسے ہی بیٹھا، حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا بیٹا ہمارے خانوادے کا ایک نظام ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں آتا ہے، ہمارے سلسلے سے بیعت ہوتا ہے، اس کو 1 دن اور 1 رات ہمارے یہاں رہ کر چلہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاض کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تم 1 دن اور 1 رات چل گئے، مجاہدہ کرو، ریاض کرو۔ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان اس پہ مشغول رہے۔ دوسرے دن جب باہر تشریف لائے تو آنے کے بعد جیسے ہی آپ کے پیر و مرشد نے دیکھا، ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا، تو کہا کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ یہ ہے وظائف، جن وظائف کو پڑھ کر انسان، بلکہ انسان نہیں انسانوں کا سردار عرش اعظم کو دیکھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیں جس کا یہ نواسہ ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ عرش اعظم کو دیکھا، پھر کہا زمین کی طرف دیکھو۔ فرماتے میں نے زمین کی طرف دیکھا تو کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا تحت الثری تک نظر آتا ہے۔ کتنے پردے ہیں؟ تم کہتے ہو پیٹھ کے پیچھے، ارے جناب نواسہ تو پہلے بتا رہا ہے ہم کو تحت الثری تک نظر آتا ہے۔ میرے نانا کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا 1000 مرتبہ اور قل اللہ پڑھو، 1000 مرتبہ اور وظیفہ کرو قل اللہ شریف کا۔ فرماتے میں نے 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھا۔ قل اللہ پڑھنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہاں تک نظر آتا ہے؟ میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا حضور حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، عرش اعظم سے بھی اوپر نظر آ رہا ہے حجاب عظمت۔ اب اندازہ لگائیں زمین پر بیٹھ کر جو حجاب عظمت کو دیکھے اس کا نانا تو بدرجہ اولا خدا کو دیکھے، اس کا نانا بدرجہ اولا خدا کو دیکھے۔ اس کے بعد آنکھیں بند، کہا فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا آنکھیں کھول دو، میں نے کھول دی۔ پھر اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا میری انگلیوں کے بیچ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ دکھ رہا ہے؟ کہا اس میں تو محراب بھی نہیں نظر آتا، کٹتا ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے ارشاد عرض کیا حضور آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ میرے خواجہ نے دیکھا۔ اب اس میں عالم برزخ بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، عالم امر بھی ہے، عالم حشر بھی ہے۔ میرے خواجہ نے اپنے پیر و مرشد کے سامنے مسجد جنید بغدادی علیہ رحمہ کے اندر تمام مشائخ کے سامنے عرض کیا تھا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، مطلب برزخ کو بھی جانتے ہیں، عالم ارواح کو بھی جانتے ہیں، اور عالم حشر کے انجام کو بھی جانتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد کہا بیٹا سامنے پڑی ایک اینٹ ہے اس کو اٹھا لاؤ۔ اینٹ کو اٹھائے تو اس کے نیچے اشرفیاں نظر آئیں۔ ہم لوگ ہوتے تو سوچتے تھوڑا جیب میں رکھ لیا جائے، تھوڑا سا تو رکھ لو۔ تو اٹھائے اینٹ، نیچے اشرفی نظر آئی، اشرفیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اٹھایا۔ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا بیٹا اس کو فقیروں میں تقسیم کر دو۔ فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد جب لوٹ کر آئے تو کہا بیٹا اب تم ہماری سنگت اور صحبت میں رہو۔ اللہ اکبر، کیسے مرید ہے کہ پیر کہہ رہا میری صحبت میں رہو۔ کہا حضور آپ کا فرمان میری سر آنکھوں پر۔ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو جو ہوگی رات میں اکھاڑا مسجد میں عشاء بیان ہے، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں آپ لوگ گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔